حسین آہے مصلی پر آ جائے، چاہے میری پشت پر آ جائے، عظمت حسین کو جانو پہچانو اور امتیو۔ مگر دیکھا گیا کہ اتنا ظلم ہوا، نانا کے شہر کو رخصت کرنا پڑا۔ حسین مدینے کو سلام کیے، اے نانا کے مدینے، میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ صرف مدینے سے یہ کہتے ہوئے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ نانا کی مزار پر گئے۔ نانا، رسول خدا سے کہنا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا رسول خدا کا، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ صاحب مزار دیکھتا ہے اور سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو چنانچہ جب حسین نے کہا ہوگا نانا آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی ہے، نانا جزاک اللہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا لباس بتا رہا ہے، آپ کا لباس بتا رہا ہے، غم کے ایام ہیں۔ ہاں، زینب نے یہی درد دیا ہے، زینب نے یہی درد دیا ہے کہ جب فرش ادا پر آنا، شام کی مجلس، شام میں جو مجلس ہوئی تھی نا، وہ شام کی عورتیں آئیں، سیاہ لباس میں تھی، جن کے زینب اللہ اکبر لباس کوہنا ہو گیا تھا، کوہنا ہو گیا تھا، جو لوٹا گیا، سامان طلب کیا گیا۔ اسی میں جب وہ لباس آیا، ہاں بیٹا اس کو رنگوا لو، اس کو رنگوا لو، سیاہ رنگ، کالا رنگ۔ تو پتہ چلا شہزادی زینب کی تمنا ہے کہ جب فرش عزا پر بیٹھے تو سیاہ لباس پہن کر بیٹھے۔ شام کی عورتیں آئیں، دیکھا کہ جن کے جسم پر سیاہ لباس نہیں تھا، کہا جاؤ، غم قدح میں آنے کا یہ ادب نہیں ہے، جس کا گھر غم قدح بنا ہوا ہے ہاں یہ آنے کا ادب نہیں ہے، لباس بدل کر آؤ۔ تو سیاہ لباس پہن کر، تو مجھے کہنے کی احتیاط نہیں ہے، سب سیاہ لباس میں سارے غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر یہ جانو کہ کس کا غم منا رہے ہو۔ مدینے سے رخصت ہوئے حسین، فاطمہ صغریٰ کو بھی چھوڑا کہ فاطمہ صغریٰ میں تو کل مصائب پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر نہ میں پڑھ سکا نہ آپ حضرات سن سکتے، میں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ تصورات میں لانا ایک کم سن بچی ہے، پھر تصورات میں لانا بیمار ہے، علیل ہے، پھر یہ تصور میں لانا ماں بھی ساتھ نہیں ہے، پھر یہ تصور میں لانا کہ باپ بھی نہیں ہے۔ نانی کے حوالے کر رہے ہیں حسین، اللہ اکبر۔ تو چنانچہ فاطمہ صغریٰ جب قافلہ چلا ہے نا، دو جملے فاطمہ صغریٰ، کیونکہ میں کل ذکر فاطمہ صغریٰ نہیں کر سکا، تو شہزادی سے معافی چاہتے ہوئے آج میں ذکر کر رہا ہوں اجمال کے ساتھ۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ فاطمہ صغریٰ جب قافلہ چلا پیچھے آ رہی تھی، آنے کا انداز یہ تھا کہ ہاتھ میں عصا تھی، مختلف روایتیں ہیں، میں نے جو روایت پڑھی ہے سنی نہیں، میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہ دیکھا، یہ پڑھا میں نے، جب یہ قافلہ رخصت ہو رہا، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا تھا، مدینے میں کوہرام برپا ہوا، تو اسی میں کچھ لوگ آئے، آ کر امام حسین سے کہا کہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے، آپ کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو امام حسین نے کہا قافلے کو روکا جائے، کیونکہ جس وقت یہ قافلے کی تیاری ہو رہی تھی تو امام حسین عباس کو بلائے، عباس کو بلا کر کہ عباس محملیں تیار کرو، سب کو محمل میں بٹھا دو، اور سنو عباس قیامت کا جملہ ہے، یہ بہت بڑا مصیبت کا جملہ ہے۔ حسین عباس سے کہے عباس دیکھو کم سن بچے ہیں،
اپنے ساتھ کمسن بچے ہیں. ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ، ہائے ہائے، جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا اور فوراً دماغ میں آیا حسین، حسین اپنے کمسن بچوں کے تعلق سے ہی کہہ رہے ہیں. ان کمسن بچوں میں سکینہ ہے، اور یہی سکینہ جب کربلا سے کوفہ چلی ہے، کوفے سے شام چلی ہے، تو کس انداز میں اونٹ کی پشت پر سکینہ کو لٹائے اور رسیوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. قیامت کی منزل ہے. اور چنانچہ قافلہ رکا. امام حسین، امام حسین گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے اترے امام حسین. بیٹی کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، سمجھایا. فاطمہ سغریٰ نے کہا بابا، بابا میں بیمار ہوں، علی بیمار ہوں بابا، اگر اثناء راہ میں بھی مر جاؤں مجھے منظور ہے بابا، مگر مجھے ساتھ لے کر چلیے. ہائے ہائے، قیامت تفصیلی مصائب ہے. پر سمجھا منا کر امام حسین نے فاطمہ صغریٰ کو کہہ کر رخصت کیا. بیٹی، بھیا علی اکبر یا عباس، بھیا علی اکبر یا تیرا چچا عباس، کسی ایک کو بھیجوں گا، بھیج کر بلا لوں گا. حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں کہ پھر میں واپس مدینے آنے والا نہیں. مگر فاطمہ صغریٰ سے رہا نہیں گیا، فاطمہ صغریٰ سے رہا نہیں گیا. پھر قافلہ بڑھا، پھر فاطمہ صغریٰ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. قافلے کے پیچھے، اب ہے قیامت کا جملہ. اب کیسے آ رہی ہے؟ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو روایت میں ملا فاطمہ صغریٰ بڑھ جاتی تھی پھر کھڑی ہوتی تھی، چند قدم چلتی تھی. ہائے ہائے، اجرکم اللہ علی الحسین. پھر امام حسین نے قافلے کو روکا. فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا پھر ایک بار، پھر ایک بار میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی سے مل لوں، اپنے بھائی سے مل لوں، علی اصغر سے پھر ایک ملاقات کر لوں. جب روایت میں پڑھ رہا تھا، میں جب روایت پڑھ رہا تھا مجھے عباس کی رخصت یاد آ گئی کہ جس وقت کے عباس جا رہے تھے حسین پیچھے پیچھے تھے، حسین پیچھے پیچھے کمر کو تھامے ہوئے تھے. یہاں فاطمہ صغریٰ حسین کے پیچھے پیچھے ہے، ہاتھ میں عصا ہے، بار بار بیٹھ رہی ہے، بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہے، بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہے. اور کہہ رہی ہے بابا ایک بار پھر ملاقات کر لوں، ایک بار پھر ملاقات. ادھر حسین عباس کو رخصت کیے، عباس کو رخصت، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. میں تب آواز دی عباس، عباس. عباس پلٹ کر دیکھے کہ آقا آ رہا ہے کس عالم میں. امام حسین نے کہا دیکھیں فاطمہ کی صغریٰ کی رخصت اور عباس کی رخصت ایک جیسی ہے. تو چنانچہ کہا عباس ایک بار پھر ذرا خیموں کی طرف دیکھ لے. ہاں کربلا میں بھی بہن بھائی کی ملاقات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ازاداران مظلوم کربلا 28 رجب کو سفر کا آغاز ہوا تھا. 28 رجب سے آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے. ہم اس اثنا میں ان ایام میں کئی خوشیاں بھی منا لیے، کئی خوشیاں منا لیے. ہم
ہمارے گھر خوشیاں ہوئے، ہمارے گھر شادی بھی ہو گئی، ہم اپنے جوانوں کی شادی کر لیے، ہم اپنے بیٹیوں کی شادی کیے، ہم جشن میں بھی شرکت کیے۔ ارے حسین تو 28 رجب اور مدینہ سے رخصت ہوا 2 محرم تک، حسین کا کیا عالم تھا۔ ہائے ہائے، میں ایک جملہ کہوں گا، 2 محرم، آج 2 محرم ہے، اس اثنا میں حسین کا کیا عالم۔ میں دل کہہ رہا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آیا ہے، شعبان کا مہینہ آیا ہے اور ادھر فاطمہ سغرا، یہ شعبان کی 3 تاریخ آئے، آج ہی کی تاریخ میرا بابا، آج میرا بابا ظاہر ہوا تھا، آج میرا بابا میرے قریب، ادھر امام حسین آئے فاطمہ سغرا۔ جزاک اللہ۔ داران مظلوم کربلا، تمہارا حسین پہنچ گیا۔ ہائے ہائے، کہاں پہنچا؟ کرب وہ بلا میں پہنچ گیا حسین، آگے حسین کرب و بلا آگے پہنچ گئے، حسین کرب و بلا میں۔ گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین نے ہم تک یہ روایت پہنچانے کے لیے سوال کیا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو چنانچہ نینوا، غازریہ، ماریہ، کرب و بلا، بس جیسے سننا تھا کہ امام حسین گھوڑے سے اترے اور مٹی اٹھائے، سونگا، سونگنے کے بعد امام حسین گھوڑے سے اترے۔ چاہوں تو یہیں پر ذکر کو تمام کر دوں، یہی روایت پہ تمام کر دوں اور دیکھوں کہ کون خاموش بیٹھے گا۔ کون؟ امام حسین اپنی مرضی سے کربلا 2 محرم اپنی مرضی سے، ہائے ہائے، اپنی مرضی سے گھوڑے پر سے اترے، ہاتھ کو اٹھایا، سورا، اپنی مرضی سے اترے، ہاتھ اٹھائی، سونگی، کہا یہی مقام ہے، ہاں یہی مقام ہے، یہاں سے مسائل پڑھ رہے ہیں حسین، یہی مقام ہے کہ جہاں میری بہنوں کی چادریں چھینی جائے گی، یہی مقام ہے کہ میرے جوانوں کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد حسین کہہ رہے یہی مقام ہے کہ جہاں میرے کم سن بچوں کو شہید کر دیا جائے۔ دوسرا جملہ سنیں گے، امام حسین نے کہا یہی وہ مقام ہے جہاں میرے کم سن بچوں کو، ہائے ہائے کیسے بولوں، میرے کم سن بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ محمد اداداران مظلوم کربلا، یقیناً آپ حضرات پہنچ گئے۔ میں نے یہ کہا نا، حسین اپنی مرضی سے اسی سرزمین کربلا پر اترے ہیں، اپنی مرضی سے اترے ہیں، اپنی مرضی سے اترے ہیں حسین، ہائے ہائے، اپنی مرضی سے اترے حسین۔ آج جیسے ہی ایام بڑھے، یہی حسین ہے، عصر تن کا ہنگام ہے، حسین گھوڑے پہ ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حسین ہے، گھوڑے پر ہیں۔ اب حسین اپنی مرضی سے نہیں اترے، ہائے ہائے، پڑھوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے وجود غم محمد و آل محمد کے۔ آج 2 محرم، آج 2 محرم ہے نا، آج حسین تمہارا اپنی مرضی سے اترا، اور جیسے ہی اترا گرد و غبار اڑنے لگی۔ جب یہ گرد و غبار اڑنے لگی، ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا، ارے یہ کیسا خطہ ہے بھیا، ارے یہ کیسی زمین ہے بھیا، اے بھیا
खतरनाक मंजर है। मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, सब्र की तलकीन दी कि यही अपना आखिरी मकाम है, यही हमारा मतफन है, यही हमारा मतफन है। हाँ, 10 मुहर्रम को हुसैन घोड़े पर है, एक शकीब दौड़ता हुआ आया। हो गई मंजिल, मसाइब है मगर नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह, पहुंच गए अब हज़रत, पहुंच गए। मगर मैं ये चाहता हूं, ये अली असगर के जो गुलाम बैठे हैं ना, ये बच्चे भी पुरसा दें, इनकी खातिर पढ़ रहा हूं, इनकी खातिर पढ़ रहा हूं। कैसे हुसैन घोड़े से जमीन पर है। अल्लाह अल्लाह, वो बातें जहन में रहे। 2 मुहर्रम को हुसैन अपनी मर्जी से उठे, हाथ अपने हाथ से उठाए, हाथ अपने हाथ से उठाए, सूंघे सूंघे, कहा यही मुकाम है हमारा, हमारी यही हुसैन है, वही जमीन है। 10 मुहर्रम है, असरतन का हंगाम है, असरतन का हुसैन घोड़े पर है। एक मर्तबा शकी आगे बढ़ा, कैसे? हाथ में भाला है, हाथ में भाला लिए दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, हुसैन के सीने पर भाला मारा। हाय हाय, हो गई मंजिल। अमीर कायनात ने कहा था मेरा बेटा हुसैन तीरों पे होगा, और रिवायत मुझे नहीं पढ़ना है, सब इशारा कर रहा, सब इशारा कर रहा खादिम। हुसैन घोड़े से जमीन पर गिराए गए, अपनी मर्जी से नहीं गिराया गया, वहां अपनी मर्जी से खाक उठाए